چلیں آج ڈاکٹر مائلز منرو کی ایک بک ہے دا فادرہڈ پرنسپل گاڈز ڈیزائن اینڈ ڈیسٹنی فار ایوری مین، اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 4، فادر ایز اے سورس اینڈ پروجینیٹر۔ اس کا ایک ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے دا سورس آف سن از فادر لیسنیس، یعنی کہ جو گناہ ہے اس کا جو سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ فادر لیسنیس، یعنی کہ باپ کا نہ ہونا، باپ کا نہ ہونا یا یتیم ہونا کسی بچے کا، یا باپ نہ ہونے کی حالت گناہ کی وجہ ہے، گناہ کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں کیا رائٹر کہتا ہے کہ ایٹ دا روٹ آف سن از دا absence آف ریئل فادرز ان آور ورلڈ، ہماری دنیا میں جو اصل باپ ہے ان کی کمی جو ہے وہ گناہ کی جڑ ہے۔ دا سن پرابلم از اے فادرہڈ پرابلم، جو یہ گناہ کا مسئلہ ہے نا، یہ بیسیکلی باپ کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ بیکاز سن از دا رزلٹ آف اے مین، کیونکہ جو گناہ ہے وہ ایک بندے کی وجہ سے ہے، وہ اس کا نتیجے میں ہے، یعنی کہ آدم کے نتیجے میں۔ آدم نے کیا کیا بھائی؟ ہو ڈکلیئرڈ انڈیپینڈنس فرام گاڈ، اپنے آپ کو خدا سے آزاد کروا لیا ایک حساب کا، مطلب کہ علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو۔ خدا کیا تھا؟ خدا اس کا سورس تھا، خدا اس کا فادر تھا، باپ تھا، تو آدم نے اپنے آپ کو اس سے کیا کر دیا؟ سیپریٹ کروا لیا۔ تو اس وجہ سے آدم اب فادر لیس ہو گیا۔ ایڈم بلیوڈ ہی ڈڈ ناٹ نیڈ اے فادر، آدم نے یہ یقین کیا کہ اسے باپ کی اب ضرورت نہیں ہے، اینڈ دیٹ ہی کوڈ بی اے فادر وداؤٹ دا فادر، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ باپ کے بغیر باپ ہو سکتا ہے۔ دیٹ از وین دا ہیومن ریس فیل، تو یہی وہ وجہ ہے جب جو انسانی نسل ہے فیل انٹو ریبیلین اگینسٹ گاڈ، خدا کے خلاف بغاوت میں گر گئی، باغی ہو گئی ہے انسانی نسل اس وجہ سے، جب اسے یہ ضرورت محسوس ہے کہ بس مجھے باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں باپ کے بغیر ہی باپ بن سکتا ہوں۔ ون آف دا روٹ میننگ آف دا ورلڈ سن از ان دا نیو ٹیسٹمنٹ ہامارٹیا از سپریشن، کہتا ہے کہ جو نیا عہد نامہ ہے اس میں جو ایک لفظ یوز ہوا ہے نا، یہ والا لفظ ہے ہمارٹیا، ہمارٹیا، یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں یوز ہوا ہے۔ لفظ سن ہے، سن کے لیے نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ والا لفظ یوز ہوا ہے ہمارٹیا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سپریشن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سپریشن، جدائی۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ جدائی۔ ایڈم بیسیکلی سیپریٹڈ ہمسیلف فرام ہز فادر، آدم نے بیسیکلی اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ اپنے باپ سے جدا کر لیا، اینڈ فیل انٹو اے اسٹیٹ آف سیپریشن اینڈ سن، مطلب اپنے آپ کو اپنے باپ سے جدا کر لیا، مطلب کہ وہ گناہ میں گر گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان ادر ورڈز مین کوڈ بی اے کوڈ بی کالڈ اے فادر لیس چائلڈ، دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کو فادر لیس چائلڈ بھی کہا جا سکتا ہے، مطلب کہ جو باپ کے بغیر بچہ جو ہوتا ہے، یتیم بچہ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مرد کو۔ کیوں؟ بیکوز آف ہز اون چوائس، اس کی اپنے فیصلے کی وجہ سے، اس کے اپنے چناؤ کی وجہ سے، یعنی کہ جو فیصلہ وہ خود کرتا ہے اس فیصلے کی وجہ سے ایک مرد جو ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ اپنے آپ کو یتیم بنا سکتا ہے۔ امیجن دیٹ، اس چیز کو آپ تصور تو کریں، ایک دفعہ ذہن میں خیال تو لائیں، orphaned بائی چوائس، کہ یتیم ہو جانا اپنی مرضی سے، اپنے چناؤ سے، ہوم لیس بائی چوائس، یعنی کہ بے گھر ہو جانا اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، سیپریٹڈ فرام ہز فادر بائی چوائس، اپنے باپ سے جدا ہو جانا اپنی چوائس سے۔ ہاؤ ٹریجک واز دا چوائس آف آدم ٹو ریجیکٹ ہز فادر، اور یہ جو اس کی چوائس ہے یہ کتنی خطرناک تھی، کتنی افسوسناک تھی کہ اس نے اپنے باپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ Adam became a fatherless child, yet Adam himself had children whom he inflicted with fatherlessness. تو آدم خود تو جو ہے وہ ایسا بچہ بن گیا جو باپ کے بغیر ہو، مگر آدم سے جو بچے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، آدم نے ان کو بھی یتیم کر دیا، وہ بھی فادر لیسنیس ہو،
ٹھیک ہے. اینڈ ایڈمز فرسٹ چائلڈ واز ناٹ کین. آدم کا جو پہلا بچہ کائن نہیں تھا. دا آف سپرنگ دیٹ کیم آؤٹ آف ایڈم واز اے فیمیل. جو آدم کی جو پہلی اولاد تھی وہ جو اس سے نکلی تھی اور وہ کیا تھی؟ فیمیل. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 20, 21, 23, 24 4 آیتیں ہیں وہ پڑھ لیجئے گا. سنس ایڈم اسپرچولی orphaned himself, بیسیکلی آدم نے روحانی طور پر اپنے آپ کو یتیم کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھی یتیم کر لیا ہے. ایو اینڈ ایوری سبسیکوینٹ آف سپرنگ, اور ہوا بھی یتیم ہوگی اور اس کے علاوہ جتنے بھی آدم سے نکلے ہیں سبسیکوینٹ آف سپرنگ وار اسپرچل orphan, وہ روحانی طور پر یتیم ہو گئے. ٹھیک ہے. ریکال دیٹ گوڈ ہیڈ بریتھ لائف انٹو آدم. آپ اپنے بات کو آپ اس بات کو ذہن میں لائے جب خدا نے آدم کے اندر کیا زندگی کا دم پھونکا تھا. لکھا ہے نا بائبل میں, دا لارڈ گوڈ فارمڈ دا مین فرام دا ڈسٹ آف دا گراؤنڈ. خدا نے آدم کو ڈسٹ سے بنایا, جو زمین کی ڈسٹ تھی, جو خاک تھی, اس سے بنایا, مٹی سے بنایا. اینڈ بریتھڈ انٹو ہز نوسٹرل, اس کے نتنوں میں کیا پھونکا ہے؟ دا بریتھ آف لائف, زندگی کا دم پھونکا ہے. اینڈ دا مین بیکیم اے لیونگ بینگ. تو پھر جو انسان تھا وہ جیتی جان ہوا, اس کے اندر جان تب آئی ہے جب خدا نے اس کے اندر کیا پھونکا ہے؟ دم پھونکا ہے. جینیسس چیپٹر 2 ورس 7, پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے. بٹ ایڈم کٹ ہمسیلف آف فرام گوڈ ہز فادر. اب دیکھیں خدا نے اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا تو اس کے اندر جان آ گیا, مگر آدم نے خود بخود یہ فیصلہ کیا, اس نے اپنے آپ کو خدا سے کیا کر لیا ہے؟ کٹ آف کر لیا, مطلب کہ علیحدہ کر لیا اپنے باپ سے. جو وہ باپ جس نے جو وجہ تھا اس کے اندر زندگی لانے کا, یعنی کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر زندگی آئی ہے. دا سورس آف ہز کریشن اینڈ لائف, یعنی کہ خدا نے ہی اس کو کریٹ کیا تھا, وہی اس کا سورس تھا, اور کریٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو لائف تھی وہ بھی خدا نے ہی دی تھی. لائف کا سورس بھی اور کریشن کا سورس بھی خدا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو لائف کے سورس سے بھی جدا کر لیا اور اس اپنے کریٹر سے بھی جدا کر لیا. اگین ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ونس ایڈم بیکیم فادرلیس, آل ہی کوڈ پاس آن ٹو ہز چلڈرن واز ڈیتھ. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندگی کے جس کا جو دم پھونکا گیا ہے, جس نے دم پھونکا اس سے جدا کر لیا, تو مطلب کہ موت اب اس کے اندر آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی آدم یتیم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اس کے بچے ہوں گے وہ بھی وہی ہوں گے, اور اب وہ جو اپنے بچوں کا چیز ٹرانسفر کرے گا وہ کیا ہے؟ ڈیتھ ہے, موت ہے. A father can create or generate in his children only what he has received from his father. ایک جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کے اندر صرف وہی چیز پیدا کر سکتا ہے جو اسے خود ملی ہے اپنے باپ سے. فادر از دا سورس, بیسیکلی جو باپ ہوتا ہے وہی ایک ذریعہ ہوتا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی جنریٹر ہے. اینڈ دا پروجینیٹر اباؤٹ دیٹ future generations can receive only what the father gives them. ٹھیک ہے نا. جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں ان کو وہی ملے گا, وہ وہی ریسیو کریں گے جو آپ کے پاس ہوگا, یعنی کہ جو باپ انہیں دے گا. سنس ایڈم ریجیکٹڈ ہز فادر, کیونکہ آدم نے اپنے باپ کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. دا اونلی انہیریٹنس ہی ہیڈ ٹو گیو ٹو فیوچر جنریشن واز سن. تو اب یعنی کہ سن کا مطلب میں نے سپریشن کہا ہے آپ کو پہلے. تو جو ایک وراثت اپنی آنے والی نسل کو جو فیوچر جنریشن تھی جو آدم دے سکتا تھا وہ کیا تھا؟ اب گناہ تھا, یعنی کہ وہ اس کی نسل میں چلا گیا. اینڈ ڈیتھ, اور موت بھی چلے گی. تو اب یہ انہیریٹنس کون سی ہے؟ فادر لیس انہیریٹنس, بنا بغیر باپ کے بغیر جو ہے وراثت. باپ کے بغیر وراثت کون سی ملی ہے؟ گناہ اور موت. یہ دو وراثت میں چیزیں ملی ہیں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے. ون مور پوائنٹ نیڈز ٹو بی میڈ ہیئر, ایک میں اور بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آل ٹو اوفن, اکثر اوقات وومن آر لوسٹ اینڈ میکنگ مینی مسٹیکس بیکاز دیئر ہسبینڈز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا فل ریمیفیکیشنز آف فادرہڈ ایز گوڈ انٹینڈڈ. کہ جو اکثر اوقات جو خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوسٹ ہو جاتی ہے, مطلب کہ وہ گمراہ ہو جاتی ہیں, وہ بھٹک جاتی ہیں. اینڈ میکنگ مینی مسٹیکس, اور جو خواتین ہیں عورتیں وہ زیادہ تر غلطیاں کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہوتی, وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو خدا نے انہیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے. یعنی کہ ان کے ہسبینڈس کے اندر باپ والی کریکٹرسٹک نہیں ہوتی,
وہ باپ بن نہیں پاتے، جس کی وجہ سے جو وہ خواتین ہیں وہ غلط راستے پر چل پڑتی ہیں اور مسٹیکس کرتی ہیں۔ واٹ دے نیڈ از اے مین ہو کین ٹیچ دیم اباؤٹ دا فادر گوڈ۔ اب ان عورتوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان عورتوں کو ضرورت ہے باپ کی، جو انہیں ٹیچ کر سکے، جو انہیں سکھا سکے، ٹھیک ہے نا؟ خدا باپ کی ضرورت ہے۔ وداؤٹ فادرز دیر از اے کرس اپون وومن۔ اگر باپ نہیں ہے ان کی زندگی میں تو پھر ان خواتین کے اوپر ایک لعنت ہے، کرس ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کے اوپر بھی یہ کرس رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو باپ ایک بہت زبردست کوالٹی ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو خدا کا بندہ ہے ڈاکٹر مائلز منرو، اس نے یہی سمجھایا اس پورے پیراگراف میں کہ جو گناہ کی جو وجہ ہے، جو سورس ہے، وہ کیا ہے؟ فادر لیسنس، اپنے باپ سے جدائی۔ جب ہم اپنے باپ سے، خدا باپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہی موت آتی ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔